أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 3 جمعوں سے شان اولیاء پر بات ہو رہی ہے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا رب کائنات نے کلام مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون معزز سامعین کرام آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے کی آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف کہ خبردار بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور علیہم ولا هم یحزنون اور ان پر نہ کوئی غم ہے بزرگوں دوستوں اس آیت مقدسہ میں خداوند قدوس جل شانہ نے شان اولیاء اکرام بیان فرمائی ہے کہ اے جہان والو خبردار جو میرے برگزیدہ بندے ہیں جو میرے خاص بندے ہیں اور جو حق پرستوں کو میرا قرب حاصل کرواتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے سبحان اللہ فرمان خداوندی سے معلوم ہوا کہ اولیاء الرحمن کی وہ مقدس مطہر جماعت ہے یہ وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی جماعت ہے جن کے دلوں میں خشیت الہیہ ایسی رچ بس چکی ہے کہ اب ان پر سوائے اپنے رب کے خالق و مالک کے جل شانہ کے کوئی کسی کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے اور نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے خوف اور غم وہ بھی کیسے سکتا ہے کہ جبکہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ہم تمہارے دنیا اور آخرت کی زندگی میں مددگار ہیں وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے متقین کون لوگ ہیں اور اللہ والے کون لوگ ہیں اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی رب کائنات کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کیا پوری زندگی رب کائنات کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے گئے اور پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ سمجھ کر اس پر عمل کرتے چلتے گئے اور پوری زندگی وہ صحابہ اکرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال کر چلتے گئے وہ اللہ کے ولی ہیں اور انہیں اللہ رب العزت نے ان سے اعلان فرمایا ہے کہ جو بندہ میرے ولی سے
دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور کون وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی شخص ایسا دنیا میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ جنگ کر سکے۔ اور حضرات محترم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنے احکامات چھوڑے۔ چند واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام پر 11ویں سپارے میں ایک آیت نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے پیارے نبی، تیری امت خسارے میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ روتے ہوئے پہاڑ کی طرف چل پڑے اور پہاڑ میں جا کر، غار میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گر گڑا کے اللہ رب العزت کے سامنے التجا کرتے ہیں، یا الہی میری امت بہت خسارے میں ہے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کی بخشش کر دے۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ 4 دن گزر گئے۔ 4 دن گزرنے کے بعد صحابہ کرام لمحہ بلمحہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کہیں مل نہیں رہے۔ چوتھے دن ایک چرواہا بکریاں لے کر آ رہا تھا، تو صحابہ کرام نے اس چرواہے سے پوچھا، اے چرواہے، تو نے کہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، اے صحابہ، میں نے ابھی تک نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو نہیں دیکھا، لیکن فلاں پہاڑ کے ساتھ ایک غار ہے، اس غار کے اندر سے انسان کے رونے کی آواز آتی ہے، اور جب میری بکریاں جب سے وہاں سے گزری ہیں، نہ وہ پانی پیتی ہیں نہ وہ گھاس کھاتی ہیں، بس وہ گم پھر رہی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، ہو نہ ہو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اسی غار میں موجود ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں، اب کسی کا دل نہیں کر رہا اندر جانے کا۔ کیوں دل نہیں کر رہا؟ وہ یہ سوچتے ہیں، آیا نبی پاک علیہ السلام کی ذات کس حال میں ہے؟ ہم غار کا منہ چھوٹا ہے، ہم پہلے پاؤں اندر کریں، یہ نہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی بے ادبی ہو جائے۔ ہم اگر اپنا سر اندر کرتے ہیں، ہو نہ ہو نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہو جائے۔ وہ بات سے کر کے التجائے کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا دیدار کیے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ مہربانی فرمائیں، باہر تشریف لائیں۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہونے کے بعد سب صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب اپنے اپنے گھر جائیں اور اپنی بیویوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجیں، وہ آپ عورتوں کے ساتھ آئیں اور وہ التجا کریں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، شاید وہ اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی کا کہنا مان کر باہر تشریف لے آئیں۔ ایسا ہی ہوا۔ صحابہ اپنے اپنے گھر گئی اور انہوں نے جا کر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے گزارش کی کہ آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ چلیں۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میں قربان ہو جاؤں، آپ ایسا کریں کہ باہر تشریف لے آئیں۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں، آج تک میرے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا، آج میں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر تمہارا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں گی اور آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ کرتی ہوں۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کو فرما دیجئے کہ اپنے سر سے چادر تطہیر کو نہ اتاریں، میں نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھیں کہ وہ بھی عورتیں تھیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی بیٹیاں تھیں، اور اللہ رب العزت ان کے سروں سے دوپٹہ نہیں اترنے دیتا۔ اور آج اپنے کردار میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا حال ہے، ہمارے ہاں کیا پردے کی روایت
اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو کیا پردہ کروایا ہے؟ اگر نہیں کروایا تو اس پر تھوڑی توجہ کریں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پردے کے اوپر آپ کو عرض کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، نماز ہو گئی، سب صحابہ نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن سورج نکلنے کا نام نہیں لیتا۔ کافی ٹائم گزر گیا، سورج نہ نکلا اور وحی نازل ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی کے گھر پیغام بھجوائیے کہ وہ ان کے سر سے 3 بال دوپٹے کے باہر سے نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے سورج حیا کر کے باہر نہیں آ رہا، جس کی شان یہ ہو کہ ان کے سروں سے دوپٹہ اتر جائے تو سورج بھی ان کا احترام کرتے ہوئے سورج باہر نہیں آتا، سورج طلوع نہیں ہوتا۔ اور کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اللہ کے حکم کو پر عمل کرتے ہوئے پردہ کرنا ہے، ان کے دل صاف تھے، ان کی نیتیں صاف تھی، اس لیے رب کائنات نے سورج کو حکم فرما دیا کہ تم نے اس وقت تک باہر نہیں آنا جب تک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے جو بال ہیں، سر کے بال، وہ سوکھ نہ جائیں۔ دیکھیے رب کائنات نے، اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو جو حکم دیے، نبی پاک علیہ السلام نے وہ تمام حکم اپنی زندگی میں بروئے کار لاتے ہوئے وہ کام تمام کر کے بتا دیا کہ رب کائنات کا ہر حکم سارا پر اور رب کائنات کی ہر احکامات پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پردہ کروائیں، اور یہ بغیرتی کا جو ماحول بنتا جا رہا ہے اس سے بچیں۔ دعا فرمائے کہ رب کائنات ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کتنا، ہمارے لیے کتنے پریشان ہوئے۔ جب دنیا پر آئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ سجدے میں جھکے ہوئے تھے، ان کے لب ہل رہے تھے، جب میں نے اپنے کان قریب کر کے سنا تو لبوں سے آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما۔ اور جب 11ویں سپارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھاپا تھا، 51 سال کی عمر تھی۔ اس وقت پھر آپ نے چار دن غار میں بیٹھ کر رب کائنات کی بارگاہ میں ایک ہی التجا کی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، کہ اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما۔ اور جب آخری لمحات تھے، دنیا سے جانے کی تیاری فرما رہے تھے، دنیا سے پردہ کرنے کی تیاری فرما رہے تھے، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے لب ہل رہے تھے، ہلالت تھی، بیماری تھی، لیکن پھر بھی لب ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا تو اس وقت بھی یہی آواز آ رہی تھی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، کہ اے میرے رب میری امت کی بخشش فرما۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہماری خاطر۔ آپ نے پتھر کھائے، طائف کے اندر جا کر آپ نے پتھر کھائے، آپ کا پورا جسم لہولہان ہو گیا، لیکن آپ نے پھر بھی بد دعا نہ کی، آپ نے پھر بھی یہ کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہمیں پہاڑوں کو ملا دیں، ان پہاڑوں کے درمیان جتنی آبادی ہے وہ سب کی سب ختم اور برباد ہو جائے گی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صبر کا دامن پھیلاتے ہوئے آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ان کے آنے والی نسلوں میں سے مسلمان ہونے کی خوشبو آ رہی ہے، دین اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے ہر لمحہ صبر کیا۔ آج ہمیں وہ ایک تھپڑ مار دے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو جان سے ہی مار دیں گے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ صبر
सब कुछ है, सबर में ही सब कुछ है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सबर करता है हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर राजी रहता है। जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके नसीब में लिख दिया उस पर राजी रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए हर तरह के खजानों के दरवाजे खोल देता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बेपनाह देता है। लेकिन जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत दे और फिर भी वो नाशुक्री करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए खजानों के दरवाजे बंद कर दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये तो पहले ही नाशुक्र है, इसको इतना कुछ दिया लेकिन ये राजी ना हुआ और उसको देने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कचहरी लगाकर बैठे हुए थे। अबू जहल आया, अबू जहल ने आकर कहा ऐ प्यारे नबी, ऐ अल्लाह के नबी, अगर तू कहता है कि मैं नबी हूँ, अगर तू वाकई सच्चा नबी है तो बता मेरे हाथ में क्या है। हाथों में उसने कुछ चीज उठाई हुई थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही लम्हे में उसके दोनों जवाब दे दिए। आपने फरमाया मैं बताऊं ये क्या है? ये तेरे हाथ में जो कंकरियां हैं वो बोल कर बताए मैं क्या हूँ। तो कंकरियां ने बोल कर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना इल्म दिया था जिसको इल्म लदुन्नी कहा जाता है कि रब्बे कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे उनको कितना इल्म दिया। एक मर्तबा जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर नबुव्वत खत्म हुआ, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद उमर फारूक का दौर आया। आपने एक जंग के अंदर आपने एक सारिया सहाबी थे, उनका नाम सारिया था, आपने उनको सिपह सलार बनाकर भेजा। जब वो जंग करने के दौरान जंग करते रहे और उनको फतह हासिल हो गई, वो खुशी मनाकर बैठ गए। अभी बैठे ही थे कि जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में और 300 मील दूर हजरत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहाड़ों के पीछे बैठे हुए थे। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत का मकाम दिया था। उस विलायत की निगाह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सारिया पहाड़ की उस तरफ बैठे हैं और इस पहाड़ की इस तरफ से दुश्मन हमला करने वाले हैं। आपने जुमा के खुतबे के दौरान आपने फरमाया या सारिया जबल, या सारिया जबल, या सारिया जबल, 3 मर्तबा फरमाया कि ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देखो, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देखो, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देखो। जब सारिया साहबी ने उनके कान में ऐसे आवाज आई कि जैसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी कमर के पीछे खड़ा होकर ऐलान किया हो। उन्होंने जब पीछे देखा तो दुश्मन हमला करने की तैयारी कर रहे थे और आपने उन पर लपटे, उन पर दोबारा हमला बोल दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फतह हासिल करवा दी। और फिर सहाबाए कराम ने वो टाइम नोट किया, वो वक्त नोट किया जब सारिया सहाबी जंग फतह हासिल करने के बाद वापस पहुंचे। जब पहुंचे तो सहाबा ने सारिया सहाबी से पूछा ऐ सारिया फलां वक्त था, फलां टाइम था और मिंबर रसूल पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होकर फरमा रहे थे या सारिया जबल, या सारिया जबल, क्या सारिया तुझे आवाज सुनाई दी थी? तो सारिया कहते हैं मुझे इस तरह महसूस हो रहा था कि मेरी कमर के पीछे हजरत उमर फारूक खड़े होकर मुझे हुक्म दे रहे हैं कि ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देख। ये शान विलायत है, ये शान विलायत नहीं तो और क्या है? जो शान विलायत का इनकार कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। शान विलायत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत का मर्तबा बिल्कुल दिया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नबी का मोइज़ा बना के और वली की करामत बना के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों को करामत
کرامت سے نوازا ہے اور نبیوں کو معجزے سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی معجزوں سے ہمیں انکسار کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی معجزے دیے، اور کتنے معجزے ہم نے دیکھے سنے۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ راستے میں سفر کر رہے تھے، راستے میں سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر آپ کا پانی ختم ہو گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، اے علی اس کنویں سے جا کر پانی نکال کر لاؤ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی مجھے تھوڑا ٹائم ہے۔ آپ نے دوسروں کی ڈیوٹی لگا دی، جو بھی جاتا مشکیزے کا پانی کا مشکیزہ بھرنے کے بعد جب کمر پر رکھتا تو وہ مشکیزہ خالی ہو جاتا، پانی نکل جاتا، کیونکہ وہاں پر اللہ کی دوسری مخلوق جن موجود تھے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3-4 مرتبہ دوسرے صحاب کو بھیجا اور وہ خالی واپس لوٹے، پھر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا گیا، اور جب حضرت علی المرتضیٰ جاتے ہیں وہاں جا کر آپ مشکیزہ پانی کا بھرتے ہیں، مشکیزہ پانی کا بھر کر آپ اپنے کندھے پر رکھتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق جن تھی وہ مشکیزے کو پھاڑنا چاہتے ہیں، آپ ان کے مورچے سے پکڑ کر ان کو اٹھا کے گھما کے پھینکتے ہیں، اور ان کے سینے پر قدم رکھ کے بولتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے شیر خدا کا مرتبہ دیا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے شیر خدا کا مرتبہ دیا ہے۔ یہ شان ولایت ہے، اس لیے ہم ولیوں کا سردار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اور یہ پورا مہینہ اسی شان ولایت پہ چلتا رہا، اور آج اس شان ولایت کا اختتام کرنا چاہوں گا، کیونکہ آئندہ جمعہ امید ہے کہ ماہ ربیع النور کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ، تو اگلے جمعے سے ربیع الاول یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر بیان شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں کتنے ولیوں کو آپ نے بتایا کہ یہ میرے ولی ہیں، اور ایک صحابی تھے کہ جو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ملے ہی نہیں، زندگی میں کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، جن کا نام حضرت اویس کرنی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ان کو جب آپ دنیا سے پردہ کرنے لگے تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرا ایک پیارا بندہ جو فلاں علاقے میں رہتا ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، اس کے پاس جانا، اس کو ڈھونڈنا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر میری امت کے لیے اس سے دعا کروانا۔ اللہ کا نبی ایک اللہ کے ولی کے پاس بندے کو بھیج رہا ہے کہ وہ جانا اور میری امت کے لیے دعا کروانا۔ ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو سچے ولی ہیں، ان کو مانیں۔ آج کے یہ جو ڈھونگی پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں، نہ نماز کا راستہ دکھاتے ہیں، نہ عبادت کا راستہ بتاتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ولی مل گیا تو عبادت کرنے کی یا ریاضت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے پیروں سے بچیں، اور اللہ کے جو سچے ولی ہیں، اللہ کے ولی کامل جو ہیں، ان کو تلاش کریں۔ آج کے دور میں نبیوں کے بعد ولی آئے، ولی کو ڈھونڈنا اور سچے ولی کی کامل بیعت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی ایسے سچے پیر کامل کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں اللہ کا